یہاں ایک زمانے میں ایک شخص رہتا تھا، کسی معاملے میں اس پہ ناراض ہو گیا اور بہت زیادہ سخت سزا دی دی اس کو. وہ چلا گیا، کسی کمپنی میں ملازم ہوا، اس کمپنی کی ایک اور شاخ نکل آئی سعودی عرب میں، اس پر اعتماد بڑھتا گیا، وہ وہاں اس شاخ کا ڈائریکٹر مقرر ہوا. جب میں حج کے لیے گیا تو وہ مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ چلے. اب میں حیران ہوں کہ یا اللہ، اس شخص کے ساتھ تو میں سختی کر چکا ہوں. تو جب بہت تنگ کیا تو ایک دن میں نے اس کو کہا، کہنے لگا آپ تو ہمارے مذہب کے عالم ہیں اور آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جیسے بچے کو ماں باپ کے دب کے شبکے اور تادیب پر گرفت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح ہمیں بھی آپ کی ناراضگی پر کوئی حق نہیں گرفت کرنے کا. اس کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا. تو مجھے خیال آیا کہ واقعی مزاج پر شکر اور احسان کا سخت غلبہ ہے. کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا فائدہ نکلے گا. آپ یہ مت سمجھے کہ میں نے احسان کیا تھا اور اس کا بدلہ نہیں ہوا. نہیں، آپ بدلہ مانگے نہیں. ولا تمنن تستکثر، اس لیے احسان نہ کرے کہ تمہیں زیادہ دے، اس لیے احسان کرے کہ اللہ نے توفیق دی، اس لیے احسان کرے کہ ایک نیکی محفوظ ہو جائے، اس لیے احسان کرے کہ اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. سینہ بڑا رکھو ذرا، سینہ بہت بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہونے کے بعد تین باتوں کی ضرورت پیش آئے گی. عقیدے میں ایمان ہو، موحد ہو، عمل میں اخلاص ہو، معاملے میں احسان ہو. ایک لفظ ہے، خزانہ ہے تفسیر کا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ یہ خوفزدہ ہوں گے نہ یہ غمگین ہوں گے. پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے وہ کہ جدائی ڈالے اس کے ذریعے میاں بیوی میں. اس سے پتہ چلتا کہ میاں بیوی کو لڑانے والے شیاطین ہیں. ایسی ساس جو اس کو تنگ کر کے ناراض کرے شیطان سے کم نہیں. ایسی نند، ایسی بھاوجے، ایسے ان کے برادران جس کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہ رہے، یہ سب شیطان کے نمائندے ہیں. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بیوی اگر ماں باپ کے گھر بھی جانا چاہتی ہے تو خاوند کی اجازت سے، تاکہ تکلیف نہ پیش آئے. اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اکتتبت فی غزوۃ کذا وامراتی حاجتا، میرا نام غزا کے لیے لکھا گیا اور میری بیوی کا ارادہ حج ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بیوی کے ساتھ حج کر لو. غزا میں اور لوگ شریک ہو جائے. حالانکہ غزا و جہاد کے مقابلے میں کوئی عمل معتبر نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی خدمت بہت اہم ہے، نہیں. حج کا فریضہ ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور بیوی کے ساتھ محرم کا جانا فرض ہے. حج کے لیے خاتون بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. فقہاء لکھتے ہیں اگر محرم نہیں ملا تو حج کی فرضیت نہیں آئے گی. محرم اس قریب اور عزیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ زندگی بھر میں کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو. بہنوئی محرم نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر حرام ناجائز ہے، کیونکہ بیوی کو، بہن کو طلاق یا اس کے مرنے کے بعد نکاح جائز ہے. ماموں کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، چچا کا لڑکا، تایا کا لڑکا اور فلاں کا لڑکا اور لڑکا کا دڑکا اور دڑکے کا بڑکا، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہ سب کے سب غیر محارم اور پکے اجنبی ہیں. ان سے پردہ فرض ہے، ان کے ساتھ سفر ناجائز و حرام ہے.
اس زمانے میں تو بغیر کسی محرم کے گاڑی میں بیٹھ کر کے ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ وہ کہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے بین المرء وزوجہ میاں اور بیوی میں وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہ نہ تھے تکلیف پہنچانے والے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور لوگ سیکھنے لگے جو تکلیف دے نہ نفع دے. جادو کی بنیاد مضرت پر ہے نفع رسانی پر نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا یہ خوب سمجھ چکے ہیں لمن اشتراؤ کہ جو اس جادو کو اختیار کرے گا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو کفر ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور برا ہے وہ جو بیچتے ہیں اس کے بدلے میں جیو کو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے جان لے. اس کے باوجود بھی یہ گناہ کے کام کرنا ایسا ہے جس طرح اپنے آپ کو بیچا اور دنیا کے چند روزہ لالچ اور حرص لے لیا. ایک اصول اخیر میں ذکر کیا کہ مومن کے دونوں جہانوں کی عزت اور ترقی کے لیے دو کام چاہیے ایک ایمان اور دوسرا تقوی. مضمون ملتحق ہے سابق کے ساتھ یؤمنون بالغیب اور ھدی للمتقین. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لے آتے تقویدار بن جاتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو جو بدلہ اللہ کے آئے سے ملے گا وہ بہت کچھ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کی جان لیتے. حاصل کلام کا یہ کہ سلیمان اللہ کے منقاد پیغمبر تھے اور ان کی طرف سحر و جادو کی نسبت یہ تحامین و قاذفین کی کوشش ہے اور تہمت ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور آپ ضرور پائیں گے ان کو احرص الناس زندگی کے شوقین علی حیات جینے کے لیے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں میں سے جو مشرک ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ چاہتے ہیں ہر ایک ان میں لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ کاش کہ اس کی عمر ہو جائے 1000 سال وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ وَمَا هُوَ بِمُبَعِدِهِ زَحْزَحَ يُزَحْزِحُ أَبْعَدَ يُبْعِدُ نہیں ہے وہ بچنے والا دور ہونے والا یعنی بچنے والا من العذاب عذاب سے ان يعمر اگرچہ 1000 سال عمر ہو جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں. تبارک شرکیہ عقائد و اعمال بدعت سب معلوم ہے.